خوشی کے ہاں یہ کیفیت ہے، وہ جیسے کوئی ایک دیہاتی تھا، جنگل گاؤں گوٹھ میں کہیں رہتا تھا، اس کو ایک دفعہ خیال آیا یار میرے باغ اور علاقے کا پانی بہت میٹھا اور اچھا ہے، بادشاہ کو اس طرح کا کہاں پانی نصیب ہے یار، یہ پانی میں لے کے جاتا ہوں بادشاہ کو پیش کرتا ہوں، میٹھا اور اچھا پانی۔ آج اس نے مٹکا تیار کیا اور اس میں اپنے علاقے کا پانی بھرا اور چل دیا۔ لمبا سفر تھا، ریگستانوں اور صحراؤں سے گزرتا ہوا کسی طرح بادشاہ کی دربار میں پہنچا۔ چونکہ بادشاہ کے لیے گفٹ جا رہا تھا تو اس کی پیکنگ بڑی شاندار کی، اس گفٹ پیک تھا۔ بادشاہ کو بولا ایسا کہاں پانی نصیب اس کے خیال میں، اور کسی طرح رسائی کر کے بادشاہ تک پہنچا اور کہا بادشاہ بس تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے، اور اتنی دور سے لایا ہوں، اس مشقت سے لایا ہوں۔ کہا کیا لائے ہو؟ کہا میرے علاقے کا میرے کنویں کا پانی بہت میٹھا اور شاندار ہے، بس وہ بھر کر آپ کی دربار میں لے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، کھولیے ذرا اس کو۔ تو بادشاہ نے جب وہ اس کا برتن کھلوایا، اول تو بہت سارا پانی خشک ہو چکا تھا کئی دنوں کی وجہ سے مٹکے میں، اور جو بچا ہوا تھا اس میں ایک نوعیت کی بدبو بھی پیدا ہو چکی تھی، کئی دن جو بند رہا، اور اس بدبو سے پوری مجلس متاثر ہو گئی۔ لیکن بادشاہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں نا، اپنی شان کے مطابق وہ رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں۔ تو بڑی اس نے اس کی ستائش کی، تعریف کی، ماشاءاللہ اتنا اچھا پانی، اتنا بہترین پانی آپ میرے لیے لائے ہیں، آپ کا شکریہ ہے، ماشاءاللہ بہت اس کی خاطر مدارات کی اس کے، اور اس کے لیے اعلان کیا شرفیوں کا کہ خزانے سے اتنا کچھ اس کو دیا جائے انعام میں۔ اور یہ قدیم سے روایت تھی، بادشاہوں کو لوگ تھوڑے گفٹ اس لیے جا کر دیا کرتے تھے کہ بادشاہ اس کے بدلے میں بڑے انعام دیتے تھے، قدر کرتے تھے اس کی۔ اور بادشاہ نے البتہ خادم کو کہہ دیا کہ میرے محل کے اندر سے اس کو گزار کے رخصت کرنا جب کرنا، اور اس کے محل کے اندر انواع و اقسام کے چشمے جاری تھے، اور مرغزار سبززار اور ایک شادابی کی کیفیات سے پانی کے چشمے گزر کے جا رہے۔ اب وہ بادشاہ کی جانب سے اکرام بھی ہو گیا اور اس کا کھانا دانا بھی ہو گیا۔ اب جب رخصتی کے وقت اس کو بادشاہ کے محل کے ایریے سے گزار کر رخصت کیا گیا تو اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ ارے میں تو کیا سمجھ کے لایا تھا، میں تو ایک مٹکا لایا، بادشاہ کے پاس تو یہاں نہریں اور چشمے جاری ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے کسی عمل کی حیثیت اس دیہاتی اور اعرابی کے بند مٹکے میں بھرے ہوئے بدبودار پانی سے بھی کم حیثیت رکھتی۔ اور وہ بادشاہوں کے بادشاہ اتنے قدردان ہیں، اتنے قدردان ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے اپنے پیٹ کے جو مٹکے اور مشق کو دن بھر خالی رکھا، اور اس خالی خول سے اٹھنے والی ہوائیں ایسی تمہارے منہ میں نکلیں جس سے تمہارا منہ بدبودار ہو گیا۔
بڑے قدردان ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ یہ قدردان ہے، بادشاہ قدردان ہوتے ہیں تو یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے مالک اور سچے خالق ہیں۔ تو ایک تو فرحت، خوشی جو اہل ایمان کے ہاں ایک بڑا مقام رکھتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت اللہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کیسا روزہ رکھا، جیسی کیسی کمی کوتاہی ہوئی، وہ قدردان مہربان محبت اور خوشی اور اپنے عفو اور کرم سے قبول فرما رہے ہوتے ہیں۔ روزہ کیا، اس روزے کی حالت میں ہونے والی دعائیں بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے منہ بدبودار منہ سے تو کوئی عام انسان بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ عام احوال میں اس پروردگار کے گھروں کے ضابطوں میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا۔ منہ کی جو فطری بدبو ہے وہ تو بہت گندی ہوتی ہے، حلال اور پاک چیز کی بدبو بھی اللہ کے گھر میں پسند نہیں ہے۔ چنانچہ حکم ہے لہسن اور پیاز کچے کھا کر، جس سے منہ میں ایک لہسن اور پیاز کی بو سی ہو، مسجد میں نہ آؤ، مسجد کے قریب نہ آؤ۔ عام احوال میں لکھا ہے ابخر اور ازفر آدمی مسجد میں جماعت کو نہ آئے، جس کے بغل سے بدبو آتی ہو اور جس کے منہ سے زیادہ بدبو آتی ہو وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، گھر پہ پڑھا کرے، اس لیے کہ مسجد میں آئے گا تو اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ جمعے کے غسل کی سنت کا آغاز اس پر ہے کہ اون کا لباس پہنا جاتا تھا، گرمی کا موسم ہوتا تھا، پسینوں سے ایک ہوا اٹھتی تھی، حکم ہوا کہ یہ ہوا مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، غسل کر کے تازہ تازہ ہو کے آیا کریں تاکہ وہ پسینوں کی وہ جو ایک فطری سی ایک ہوا ہوتی ہے وہ نہ آئے۔ عام ضابطوں میں خدا کے گھر کی اتنی نفاست ہے، پاکیزگی ہے، اور وہی رب ہیں جو ہماری شریعت اور دین میں یہ گنجائش کیا، اس کی تحسین فرما رہے ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے افضل ہے۔ ہمارے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں روزے دار کو منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے مسواک بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بدبو جب اللہ کو پسند ہے تو اس کو کیوں زائل کریں یار۔ اگرچہ ہمارے فقہائے حنفیہ یہ فرماتے ہیں بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر مسواک کی سنت کو چھوڑ دیا جائے، وہ مسواک کی سنت اپنی جگہ ایک معنویت، مقام اور وقعت رکھتی ہے، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بدبو کو بڑھایا جائے۔ قدرتی خلو معدہ کے خالی ہونے سے ایک منہ کی جو ایک ہوا اور فضا بدلی ہوئی ہوتی ہے وہ مسواک کرنے کے بعد بھی بہرحال باقی رہتی ہے یا پھر پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے مسواک کی سنت کو تو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم اس بات پر علماء احناف بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کو روزے دار کی اس منہ کی جو ایک قدرتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے صبح سے شام تک، یہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔
اور روزے دار کی دوسری فرحت اور خوشی کا مقام اپنے رب کی ملاقات کے وقت ہوگا۔ رب کی ملاقات، یہ جنت میں جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے افضل